بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد۔ عید کا لفظ عود سے بنا ہے جس کا معنی ہے لوٹنا، کیونکہ یہ دن بار بار لوٹ کر آتا ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں، اور یہ خوشی کا دن ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی صورت میں سال میں کچھ دن تہوار مناتے ہیں۔ ہر قوم اور مذہب اور ملت کے لوگ یہ تہوار اپنے عقائد، اپنی روایات، اپنی سنسکرتی کے مطابق مناتے ہیں، لیکن اس بات سے یہ حقیقت ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ عید کا تصور، خوشی کا تصور، تہوار کا تصور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور انسانوں کی ایک ایسی بات ہے جو ہر قوم اور مذہب میں پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے کیونکہ اپنے عقائد، اپنے نظریات ہے، اس لیے ان کے اپنے تہوار اور انہیں منانے کے اپنے ضابطے ہیں، اپنے اصول ہے جو دوسروں سے بالکل الگ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ مغرب کی قوموں کو دیکھ کر اپنی قوم پر قیاس نہ کر، کہ رسول ہاشمی کی قوم کی ترکیب، ان کے اصول یہ خاص ہے، الگ ہے۔ دوسری قومیں اپنے تہواروں میں ناچ گانا بجانا، کھیل تماشے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا یہ کام کرتی ہے، اور گویا سمجھتی ہے کہ آج یا پھر کبھی نہیں، زندگی کو مست انجوائے کر کے جیو، جبکہ دوسری طرف مسلمان بدن، لباس اور روح کی طہارت کے ساتھ دل کی پاکی اور عاجزی انکساری، خشوع اور خضوع کے ساتھ اسلامی اتحاد، ایکتا اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کا سجدہ اور نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس کا نام عید ہے۔ یہی فرق ہے ایک مومن یعنی اللہ اور رسول اور قیامت کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں۔ غیر مسلم وہ کام کرتے ہیں جو انہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسلمان مومن ہر کام شریعت کی حدوں کے اندر رہ کر کرتا ہے، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، کیونکہ وہ مومن ہے۔ وہ دوسروں کی طرح جیسے جی چاہے ویسے نہیں کر سکتا۔ اسلامی سوچ اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی سماج کی شروعات ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی، اور اسی سلسلے میں 2 ہجری میں 2 عیدوں کا منانا بھی شروع ہوا۔ رمضان کے روزے بھی اسی سال فرض ہوئے تھے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے والے سال میں 2 دن تہوار مناتے تھے، اور اس میں میلہ لگاتے اور کھیل تماشے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تہوار منع فرما دیے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں 2 بہتر دین عطا فرمائے، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ جس طرح ہر قوم اور دھرم کے تہوار اپنا ایک خاص مزاج اور پس منظر رکھتے ہیں، اسی طرح اسلام کی عیدوں کا بھی ایک ایمان بڑھانے والا، ایمان افروز پس منظر ہے۔ رمضان المبارک ایک بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور انعاموں کا خزانہ ہے۔ اسی ماہ کو قرآن نازل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مکے کا فتح ہونا اور اسلام کی تاریخ میں حق اور باطل کا پہلا میدان جنگ بدر اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ روزہ جس مہینے میں فرض ہوا وہ بھی یہی مہینہ۔ تراویح کی صورت میں ایک سنت نماز بھی جو روحانیت کو بڑھاتی ہے، وہ بھی اسی مہینے کا خاصہ ہے۔
اور پھر سب سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی عبادت سے آگے بڑھ جانے والی ایک رات شب قدر بھی اسی مہینے میں مومن سب سے کٹ کر 10 دنوں کے لیے اپنے رب سے لو لگائے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب مومن بندہ اتنی بے پایہ نعمتوں میں ڈوب کر اور اپنے رب کی رحمتوں سے سرشار ہو کر اپنے نفس کی خواہشیں اور جسم کی لذتیں چھوڑ کر اپنے رب کی بندگی پر قربان ہو جاتا ہے تو فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے پورا مہینہ بندگی میں گزارنے پر، اللہ کا حکم ماننے پر، صبر کرنے پر ایک دن مقرر فرماتا ہے جس میں وہ اپنے بندوں کو انعام سے نوازتا ہے، تو وہ دن پہلی شوال کی صورت میں عید الفطر بن کر ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی آخری رات فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انعام کی رات ہے۔ اس رات کو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ کیا وہ رات شب قدر کی رات ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے اس وقت مزدوری پاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ رات عید کی رات ہے۔ اور عید کے دن کے بارے میں کیا کہیے، سبحان اللہ۔ مسلمان صبح میں غسل فرما کر، پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اپنے سر پر عمامہ سجا کر، سرما تیل عطر لگا کر، سنت کے مطابق 1 3 5 یا 7 کھجوریں کھا کر اللہ کی تکبیر کہتا ہوا گھر سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ خوشیوں میں وہ اپنے غریب مسکین مسلمان بھائیوں کو بھی نہیں بولتا، اور وہ بھی اچھے سے عید منا سکے، خوش ہو سکے، اس لیے صدقہ دے کر عیدگاہ کی طرف چلتا ہے۔ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیا ہے، جو صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے راستوں کے کنارے کھڑے رہ جاتے ہیں، اگرچہ ہم انہیں نہیں دیکھتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں، اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ لوگ آہستہ تکبیر کہتے کہتے عید کی نماز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اب سارے لوگ مل کر اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں، نمازوں میں بھی اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اور نماز کے بعد خطبے کی صورت میں اپنے رب کا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ مل کر دعا کرتے ہیں، اور پھر سارے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ ہر طرف خوشیوں کا ایک سما بندھ جاتا ہے، گھر پہ بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، اور غریبوں کی خدمت بھی کی جاتی ہے، اور اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرتے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب بہت ساری خرافات بھی مسلم معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بے پردہ عورتوں کا گھومنا، میلے ٹھیلے جیسا ماحول ہو جانا، اور ناچ گانے باجے، فلمیں ڈرامے، یہ وہ کام ہے جو کفار اپنے تہواروں میں کیا کرتے ہیں، مگر افسوس مسلمان بھی ان کاموں کو کر کے جو ایک مہینہ رمضان میں اس نے کمایا، اس ساری کمائی کو برباد کر دیتا ہے، اور الٹا اپنے کھاتے میں گناہ لکھوا لیتا ہے۔ شیطان عید کے دن بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اس بات پر کہ امت کی بخشش ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو گناہوں میں ملوث کرو،
مہینے بھر کا کیا دھرا ایک دن میں برباد کر ڈالو، اور شیطان اپنی اس سازش میں کامیاب بھی نظر آ رہا ہے۔ ذرا سوچئے اس روایت کے بارے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو ان کے جو جاہلیت کے 2 تہوار تھے وہ منانے سے منع فرما دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس سے بہتر 2 دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ان تہواروں کے منانے کا طریقہ بدل دیتے اور دن وہی رکھتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ الگ سے 2 نئے دن منتخب فرمائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ہر تہوار کا ایک پس منظر ہوتا ہے، کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کچھ اتہاس میں ایسا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس دن کو مناتے ہیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اس پس منظر سے اس دن کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جہالت اور کفر کی وہ روایتیں اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے، اور اسلام تو آیا ہی کفر اور برائی کے اثر کو مٹانے کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلامی عقائد اور دینی سوچ اور شریعت کے مزاج کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کا تعلق جاہلانہ رسوم سے ایک دم ختم ہو جائے، تاکہ جاہلیت کے تمام علامتوں سے کٹ کر ان میں صحیح دینی سوچ پیدا ہو۔ تو ہمیں اپنی روایتیں اپنے اسلامی سنسکاروں کے مطابق عید منانی چاہیے، اور 1 مہینہ جو بھوک پیاس برداشت کر کے اور راتوں میں تراویح پڑھ کے اور قرآن کی تلاوتیں کر کے، زکوٰۃ صدقات ادا کر کے جو تقویٰ کا نور ہم نے اپنے سینے میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں وہ کوشش بیکار نہ چلی جائے، اور رمضان کا جو اصل مقصد ہے کہ تقویٰ حاصل کیا جائے، وہ مقصد فوت نہ ہو جائے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے آخرت کے امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور وہی کامیابی حقیقت میں کامیابی ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، وما علینا الا البلاغ۔